ناظرین، آپ نے عروج و زوال کے حوالے سے کہاوت تو سنی رکھی ہوگی کہ ہر عروج کو ایک نہ ایک دن زوال ضرور آنا ہوتا ہے. اور دنیا کی تاریخ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ کسی زمانے روس دنیا کی سپر پاور تھی، مگر ان کو کچھ غلط فہمیاں ہوئیں، انہوں نے غلط فیصلے کیے تو وہ زوال کی ایسی بدترین سطح پہ آ گئے کہ پھر ان کی جگہ پہ امریکہ دنیا کی سپر پاور بن گیا. اب امریکہ بھی اپنے زوال کی طرف آہستہ آہستہ چل رہا ہے پچھلے کچھ عرصے سے. اور اب جو بیان امریکہ نے، بائیڈن نے پیوٹن کے بارے میں دی ہے، اس کے بعد اس کے زوال کی جو رفتار ہے ناظرین وہ بہت تیز ہونے جا رہی ہے. کیونکہ اب بائیڈن نے پیوٹن کو کہا ہے کہ وہ ایک قاتل ہے، اور پیوٹن نے جواب میں کہا ہے کہ وہ بائیڈن کی لمبی عمر کے لیے دعا گو ہے. واشنگٹن سے اس نے اپنا سفیر بھی واپس بلوا لیا ہے اور یہ دعا بھی دے دی ہے. اور اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اگر روس پہلے کمزور تھا، اگر روس پہلے کچھ نہیں کر سکتا تھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روس اب بھی اتنا کمزور ہے، اب بھی روس کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ روس کے پاس اب اتنی زیادہ طاقت آ گئی ہے کہ وہ بائیڈن کو یا بائیڈن جیسے اور جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو کچھ ہی لمحوں میں ٹھکانے لگا سکتا ہے. اور اگر یہ چاہیں تو ان کی زندگی جو ہے وہ لمبی بھی کر سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو ان کو کیفر کردار تک بھی پہنچا سکتے ہیں. یہ واضح پیغام ہے، یعنی کہ ایک طرف اس نے اس کو قاتل کہا تو دوسری طرف اس نے بڑے ٹھنڈے لہجے میں بتا دیا کہ بھائی اگر اوقات بھولو گے تو پھر اب روس پہلے والا جو ٹوٹا ہوا روس تھا، روس وہ نہیں رہا، بلکہ اب روس تگڑا ہو چکا ہے. اور اگر تھوڑا سا ناظرین ہم غور کریں دنیا کے حالات کے اوپر تو ہمیں واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ امریکہ کا زوال اب واقعی ہی اس حد تک تیز ہو چکا ہے کہ آنے والے کچھ عرصے میں امریکہ اپنے ہی غلط فیصلوں کے ہاتھوں خود ہی ختم ہو کے رہ جائے گا، یا خود ہی ٹکڑوں میں تبدیل ہو جائے گا. اب اس کی وہ وہاں تک پہنچے گا کیسے؟ آپ نے اگر تھوڑا سا غور کیا ہو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ چین کے ساتھ جو دنیا کی سپر پاور بنتا جا رہا ہے، تو دنیا میں معاشی لحاظ سے بڑا طاقتور ہو چکا ہے، جس کی فوج بہت بڑی ہو چکی ہے، اور وہ اپنی اس بہت زیادہ تعداد میں جو فوج موجود ہے، جو اس کی مضبوط معیشت ہے، اس کے ساتھ وہ اپنے سامنے آنے والے کسی ملک کو پوچھ ہی نہیں رہا ہے. آپ نے بھارت کا لداخ اور گلوان گھاٹی میں حال دیکھا ہوگا، کس طرح جوتے مار مار کے چینیوں نے ان کو بھگا دیا، اور چین نے واضح طور پہ کہا کہ ہم اب کوئی کمپرومائز نہیں کرنے والے ہیں کسی کے ساتھ بھی. یعنی کہ اگر کوئی ٹکر دے گا تو پھر ہم رکنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہم اپنی ترقی کا سفر روکنا کسی صورت نہیں چاہتے. تو ایسے میں آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ امریکہ نے چین کے ساتھ دشمنی کی اب آخری حدیں بھی پار کرنا شروع کر دی ہیں. اور ان حالات کے اندر جو روس ہے اس کو یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ اگر وہ چین کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اگر وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اگر وہ دوسرے ممالک کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، ملائیشیا کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، ترکی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، ایران کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، تو پھر آنے والا جو وقت ہے وہ نہ صرف امریکہ سے تمام بدلے لینے کا ہوگا، کیونکہ روس کے بہت بدلے رہتے ہیں جو اس نے امریکہ سے لینے ہیں. نہ صرف وہ ان سب ممالک کے ساتھ مل کے امریکہ سے اپنے تمام بدلے بھی چکا لے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کا یہ جو اتنا غرور ہے امریکہ کا، کیونکہ اصل ناظرین اگر آپ غور کریں، اگر آپ دنیا کے حالات دیکھیں، دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوئی، تو اصل قاتل تو امریکہ ہے. اس نے اتنے زیادہ مسلم ممالک کے اندر اس نے اپنی فوجیں بھجوائیں، اس نے وہاں کے لوگوں کو مروایا، اس نے کیا کچھ کون سا ظلم ہے جو انہوں نے نہیں کیا ہے. تو اصل مجرم وہ ہے، اور وہ اب اپنے انجام کو پہنچنے جا رہا ہے اپنے ہی غلط فیصلوں اور اپنے غلط بیانوں کی وجہ سے. اور بہت جلد انشاءاللہ، کیونکہ مسلمان بہت طویل عرصے سے امریکہ کے ختم ہونے کی، امریکہ کے ٹوٹنے کی دعائیں کر رہے ہیں، تو اب اس طرح کے جو بیانات ہیں اور اس طرح کے جو فیصلے ہیں، جو فیصلے وہ چین کے حوالے سے کر رہے ہیں امریکہ، اور جو بیانات وہ روس کے حوالے سے دے رہے ہیں، یہ دونوں بہت بڑی بڑی طاقتیں ہیں. تو اس طرح کے بیانات اور اس طرح کے فیصلوں کے بعد انشاءاللہ امت مسلمہ ضرور دیکھے گی کہ بہت جلد وہ وقت آئے گا کہ جب امریکہ ٹکڑوں میں بٹ چکا ہوگا، اور امریکہ کے جتنے بھی مظالم، چاہے وہ غیر مسلموں پر ہو رہے ہوں یا مسلمانوں پر ہو رہے ہوں، ان سب کا خاتمہ ہو جائے گا.